السلام علیکم۔ کلاس 7 کے طالبات کے لیے سبق نمبر 3 شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے آپ لوگوں کو سبق نمبر 1 بچے کی دعا اور سبق نمبر 2 اللہ کے آخری رسول پڑھا چکی ہوں، اور انہی دونوں کے سبق کے کام جیسے کہ الفاظ معنی اور مختصر سوالات، تفصیلی سوالات، یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو کاپی کے اندر کرنے کے لیے دی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ان دونوں سبقوں کا پورا کام کاپی کے اندر کر لیا ہوگا۔ آج اپن پڑھتے ہیں سبق نمبر 3 شاہ ہمدان۔ یہ کسی کا نام ہے، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے پہلے اپن کشمیر کے بارے میں پڑھیں گے، پھر ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ کشمیر اپنے حسن آب و ہوا، قدرتی مناظر سے مالا مال ہے، جس کی وجہ سے اس کو جنت نظیر بھی کہتے ہیں۔ ایران کے بعد یہ قدرتی عنایات اور عطیات سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اس کو ایران صغیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں کے پھل بوس پہاڑ، سرسبز وادیاں، صاف اور شفاف جھیلیں، حسین اور دلکش باغات، جنگلات اور اونچے سایہ چنار اس ملک کو دنیا کے دوسرے ممالک سے منفرد اور ممتاز بنا دیتے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ کشمیر بہت ہی خوبصورت ہے قدرتی مناظر یعنی قدرت کے منظر کی وجہ سے، اسی لیے اس کو جنت کا جیسا کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرا نام بھی اس کے اندر آیا ہے، ایران صغیر، یعنی ایران کے بعد یہ دوسرا شہر ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس کی وادیاں دلکش باغات ہیں، اور صاف شفاف جھیلیں ہیں، سرسبز وادیاں ہیں، جنگلات، اونچے اونچے پیڑ ہیں، تو اسے ایران صغیر یعنی چھوٹا ایران کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور اس کے باغ ایسے ہیں کہ جو دوسرے جو ملک ہیں ان سے بالکل منفرد یعنی بالکل الگ ہیں۔ قدرت کی ان عنایات کے ساتھ یہاں کے لوگوں کو ذہنی بیداری، سوچ و ادراک یعنی عقل اور دانش کے خزانے سے بہت کچھ ملا ہے۔ یہاں پہ قدرت کی عنایات کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سوچ اور عقل اور ذہن کی وجہ سے بہت کچھ ملا ہے۔ زمانہ قدیم یعنی پرانے زمانے کی جہالت اور غلط سوچ کو بدلنے کا سامان بھی وقتاً فوقتاً ملتا رہا ہے، یعنی جو پرانے زمانے کی جو جہالت تھی، غلط سوچ تھی، اس کے سارے سامان دھیرے دھیرے ان کو ملتے رہے ہیں، جس سے یہاں ذہنی بیداری اور سوچ کی بیداری نے انسان کو اصل راستہ اختیار کرنے کے لیے راغب کیا، یعنی رغبت دلائی ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں یہاں سید شرف الدین عرف بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب تشریف لائے، جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو اسلام سے متعارف کرایا۔ متعارف مطلب ہوتا ہے جانکاری دی، یعنی 13ویں صدی میں سید شرف الدین عرف بلبل یہ آئے ہیں، انہوں نے اسلام کی لوگوں کو جانکاری دی۔ ان کے بعد یہاں 14ویں صدی عیسوی میں حضرت میر سید علی وارد کشمیر ہوئے، یعنی کشمیر میں داخل ہوئے، جن کو یہاں کے لوگ شاہ ہمدان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ شاہ ہمدان۔ آپ کا اصل نام سید علی تھا، لیکن آپ کو شاہ ہمدان اور امیر کبیر اور علی ثانی کے انقلابات یعنی لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ سید علی، لیکن لوگ انہیں امیر و کبیر، علی ثانی، شاہ ہمدان کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ آپ 12 رجب سن 1714 ہجری مطابق 12 اکتوبر 1314 عیسوی کو ہمدان میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو ہمدانی بھی کہتے ہیں۔ ہمدان میں پیدا ہوئے تو انہیں شاہ ہمدانی کے نام سے بھی لوگ پکارتے ہیں۔ آپ کے والد یعنی والد کا نام سید شہاب الدین تھا، جو بڑے عالم الدین تھے، جو کہ بہت زیادہ علم میں ماہر تھے۔ میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کی عمر میں تمام دینی علوم حاصل کیے، یعنی 12 سال کی عمر میں دین کے جو سارے علوم کی جانکاری حاصل کر لی تھی۔ عربی اور فارسی زبانوں کا گہرا مطالعہ کیا، عمر بھر دین اسلام کی خدمت
اور آبیاری کرتے رہے، کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی۔ یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج کشمیر کے آبیاری کا کثیر حصہ یعنی زیادہ تر حصہ مسلمانوں کا ہے۔ آپ نے نہ صرف کشمیر کے تبلیغ کا دورہ کیا بلکہ اپنی زندگی کے 21 سال مختلف ممالک میں جا کر اسلامی تعلیمات عام کرنے میں گزارے۔ جب آپ پہلی بار کشمیر آئے ان دنوں یہاں سلطان شہاب الدین کی حکومت تھی، اور اس بار آپ نے یہاں صرف 4 مہینے قیام کیا۔ 4 مہینے مطلب قیام مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ جب آپ پہلی بار جب کشمیر آئے تو جب جس کی حکومت تھی، جس کا راج چلتا تھا، سلطان شہاب الدین کا تھا، تو یہاں پر 4 مہینے رہے۔ جب دوسری مرتبہ آپ کشمیر آئے تو آپ 2.5 سال تک یہاں ٹھہرے اور یہاں سے لداخ تشریف لے گئے۔ سن 1775 ہجری میں آپ تیسری بار وارد کشمیر ہوئے۔ تیسری بار کب ہوئے؟ تیسری بار آئے سن 775 میں، لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک یہاں قیام نہ کر سکے۔ ان کا انتقال ختلان میں ہوا اور وہیں سپرد خاک کیے گئے۔ زیادہ دن صحت ان کی خراب ہو گئی، طبیعت زیادہ بگڑ گئی، تو کیا زیادہ دن رک نہیں پائے تیسری بار میں، تو ان کا انتقال ختلان میں ہوا اور وہیں سپرد خاک یعنی وہیں دفن کیے گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 72 سال کی تھی اور آخری سانس میں آپ کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ نکلا۔ کشمیر اور کشمیری لوگوں میں حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار احسانات ہیں۔ یعنی کشمیر اور کشمیر کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو رہنے والے ہیں، میر سید علی کے بہت زیادہ احسانات ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا احسان، انہوں نے یہاں کے بیشتر آبادی کو اسلام کے دائرے میں ملا لیا، یعنی دائرے میں کر دیا۔ یعنی سب سے بڑا جو احسان ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ کشمیر کے زیادہ سے زیادہ حصہ میں اسلام کو پھیلا چکے تھے، اسلام یعنی مسلمان لوگ آ چکے تھے۔ اس میں نہ صرف کشمیر کی وادی شامل ہیں بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ 700 ایسے سادات کو بلایا جو بڑے عالم الفاضل تھے۔ میں نے ایسے عالم الفاضل کو بلایا جو کہ بہت زیادہ علم والے تھے۔ انہوں نے یہاں کے دور دراز علاقوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کی، یعنی اسلام کے دعوت دی اور عام لوگوں کو دین حق میں شامل کیا۔ یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کس میں شامل کر لیا؟ حق یعنی اسلام کی طرف شامل کر لیا۔ تبلیغ اسلام کے ساتھ آپ نے یہاں کے لوگوں کو مختلف علوم و فنون یعنی علم اور ہنر کی جانکاری بھی دی، جس سے یہاں کے لوگوں کو مالی حالت سدھارنے کا کافی مدد ملی۔ یعنی علم کی طرف تو دھیان دیا ہی، اسلام کی طرف تو زیادہ سے زیادہ دھیان دیا، اس کے علاوہ بھی انہوں نے ان کی اور علم و ہنر کی طرف بھی دھیان دیا، جس سے ان کو لوگوں کو مالی حالت میں کافی سدھار ملا۔ حضرت شاہ ہمدان ان کے ساتھی سادات نے کشمیر کی تہذیب و تمدن، صنعت الحرفت اور دستکاری اور طرز رہائش کو بھی کافی حد تک متاثر کر لیا۔ صنعت حرفہ یعنی بہت سے کارکردگی میں بھی انہوں نے کیا کر لیا، کافی حد تک متاثر ہو گئے۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عربی اور فارسی کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور ان زمانوں میں آپ کی بہت سی تصانیف یعنی بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جن کی تعداد 170 بتائی جاتی ہیں۔ آپ کی تصانیف نہ صرف نثر میں موجود ہے بلکہ آپ نثر نگاری کے علاوہ یعنی مطلب نثر میں ہی نہیں ہے بلکہ آپ شعر شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے، اور ان کی مشہور کتابیں ہیں، ان کی کتابیں تو بہت ساری لیکن کچھ مشہور یہ ہیں۔ اور ادیب فتح، ذخیرہ الملوک، مشارب الذواق، مکتوب الامریہ، رسالہ دقائدہ، چہل اسرار، رسالہ منہاج العارفین، کشف الحقائق، روضہ الفردوس، منازل سالکین وغیرہ، یہ سب ان کی کتابیں ہیں۔ یہ سبق میں نے آپ لوگوں کو پڑھا ہی دیا، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو اسی سبق کے الفاظ معنی کرنے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو الفاظ معنی کرنے ہیں: حسن، مالا مال، منفرد، ممتاز،
سوچ آداری راغب متعارف والد قیام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ دیا ہے میں نے۔ مختلف علوم فنون، صنعت الحرفت یعنی چیزیں بنانے کی کاریگردی، تصانیف لکھی ہوئی کتابیں۔ یہ آپ کا الفاظ میں نے کاپی کے اندر کرنے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک کام اور ہے، وہ ہے یہ مختصر سوالات بھی آپ کو کاپی کے اندر کرنے ہیں۔ پہلا سوال میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ سوال نمبر 1، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا ہے؟ جواب سید علی تھا۔ دوسرا ہے، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا کیا نام تھا؟ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام سید شہاب الدین تھا۔ سوال نمبر 3، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے آپ 12 رجب سن 1714 ہجری مطابق 12 اکتوبر سن 1312 ہجری کو ہمدان میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 4 ہے، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کتنی بار کشمیر آئے؟ جواب، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ 3 مرتبہ کشمیر آئے۔ سوال نمبر 5 ہے، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے قبر ہیلت کے کہاں دفن ہوئے؟ آپ کا انتقال ختلان میں ہوا اور وہیں سپرد خاک کیے گئے۔ سوال نمبر 6، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی 3 کتابوں کے نام لکھیے۔ کتابیں تو بہت ساری ہیں جو اپن نے پڑھی تھی ابھی لاسٹ میں نے 3 کے نام لکھ دیے، چہل اسرار، روضہ الفردوس، کشف الحقائق۔ یہ سارا کام آپ لوگوں کو کاپی کے اندر کرنا ہے۔ آج کا کام آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی ہے، باقی کا کام کل میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ دوں گی۔ خدا حافظ۔